لیکن جیسے محمد شامی جھکے وہاں اور وہ نیچے جیسے گئے اور اچانک وہ آگے جاتے ہوئے یکدم رک گئے، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سجدہ کرنے سے وہ رک گئے ہیں اور ڈر کی وجہ۔ تو اگر مودی نے یا پھر کسی اور بندے نے ان کی یہ چاہت ہو کہ محمد شامی انڈیا کی ٹیم میں نہ کھیلیں، تو ان کے لیے ان کو باہر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں میرٹ ہوتا ہے۔ اور دوستو، کل جو انڈیا ویسز سری لنکا میچ کے دوران انسیڈنٹ ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ محمد شامی نے جیسے ہی اپنی 5ویں وکٹ حاصل کی تو وہ گراؤنڈ پر ایسے جھکے۔ عموماً جب بھی کوئی مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، اب نماز کی بات آگے بیچ میں، تو مجھے ایز اے مسلمان محمد شامی سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے وہ نیچے جھکے تو لگا ایسے کہ وہ سجدہ کرنے لگے ہیں۔ اب وہ سجدہ کر کے جیسے انہوں نے اپنے نیز کو انہوں نے ٹچ ڈاؤن کیا، وہ زمین کے ساتھ لگے، تو وہیں وہ اچانک رک گئے۔ اب میرے خیال میں دیکھیں، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے دل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ اب وہ سجدہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کو ہم اس طریقے سے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو قسم کی سوچ ہے۔ سجدہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ وہ نماز کا سجدہ یا یہ کوئی فرض نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا، اپنے بھگوان کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ زبان سے کر دیں، ہاتھ جوڑ کے کر دیں، ہاتھ اٹھا کے کر دیں، تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے محمد شامی جھکے وہاں اور وہ نیچے جیسے گئے اور اچانک وہ آگے جاتے ہوئے یکدم رک گئے، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سجدہ کرنے سے وہ رک گئے ہیں اور ڈر کی وجہ سے۔ اب جو سامنے سے کھلاڑی بھاگتا ہوا آ رہا تھا، میرے خیال میں وہ شبمن گل تھے، تو وہ ان کے اتنے اوپر پہنچ چکے تھے کہ اگر شامی سجدہ کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ شبمن گل اس کے لیے تیار نہ ہوتے اور وہ ان سے ٹکرا جاتے یا ان کے اوپر گر جاتے، اور کچھ اور پلیئر بھی بھاگ کر اس وقت ان کے پاس آ رہے تھے، کیونکہ 2-3 ہی ان کے پاس اس وقت جمع تھے، باقی تو آ رہے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رک گئے ہوں۔ اب رہی بات کہ وہ مودی کی ڈر سے ایسا کر دیا یا پھر کسی ٹیم کے سلیکٹر کی وجہ سے ایسا انہوں نے کر دیا، تو دیکھیں انڈیا میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ہم جب کسی زمانے میں رونا روتے تھے نا کہ ہمارے ہاں اینٹ اکھاڑنے سے فاسٹ بولر نکل آتے ہیں، اور ان کے ہاں نہیں ہے، اب آج دیکھ لیں کیا کہا ان کا کیا حال ہے اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی ان کے فاسٹ بولر بھی ہم سے اچھے جو ہیں اس وقت وہ کھیل رہے ہیں، پرفارم اچھا کر رہے ہیں، ان کے نام بھی بڑے ہیں، کام بھی بڑے ہیں۔ تو بیٹسمینوں کے لحاظ سے تو وہ ہم سے بہت زیادہ اوپر ہیں۔ بیٹسمین تو ہمارے جیسے کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں ویسے ان کی گلیوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ میں تھوڑی سی بات دوسری طرف لے گیا۔ تو اگر مودی نے یا پھر کسی اور بندے نے ان کی یہ چاہت ہو کہ محمد شامی انڈیا کی ٹیم میں نہ کھیلیں، تو ان کے لیے ان کو باہر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں میرٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی کرکٹ ٹیم اتنی زیادہ ہائی ہے، اتنی زیادہ اس کی پرفارمنس ہے کہ ورلڈ لیول پر کوئی بھی ٹیم آج ان کو ٹکر دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اور جیسے کہ لگ رہا ہے کہ وہ آسانی سے ورلڈ کپ کو جیت جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے ملکوں کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو چیزوں کے اندر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب جیسے پاکستان ٹیم وہاں گئی تھی تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ رضوان کو کبھی اور امام الحق کو جو ہے اے سی کی طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے، کبھی ان کو آٹا دے دو، کبھی یہ دے دو، وہ دے دو، اور کبھی یہ کر۔ میرے خیال میں ان کی تو یہ بھی سوچ ہوگی کہ انگلینڈ کی کھلاڑیوں نے بھی پہلی بار انڈیا میں ہی آ کے تو اے سی دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کے ملک میں بھی اے سی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں کے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں۔ تو آپ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اس طریقے سے واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے پاکستان کے پلیئر وہاں گئے تو ان کو بھی لے کر ہوتا رہا کہ ہر چیز میں ان کو بھی انہوں نے پازیٹیوٹی میں بھی نیگیٹو چیز انہوں نے ڈھونڈ لی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے پروگرام کیے، اور ان کا بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ ان کا جو بھی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کسی ویڈیو کو آپ کلک کریں، اس کو اوپن کریں، اور جو پہلا نام ہوگا نا تو وہ پاکستان کے نام سے شروع ہوگا۔ ان کا پتہ نہیں ہر چیز ان کی پاکستان کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ یقین مانیں، کوئی بھی ٹی وی چینل آپ دیکھ رہے ہوں، آپ ان کا کوئی یوٹیوب چینل آپ اوکے کریں، پہلا جو ورڈ ہوگا نا وہ پاکستانی ہوگا۔ تو اب ان کی روزی روٹی شاید اسی نام سے چلتی ہوگی، لوگوں کو ایموشنل کرنے کے حوالے سے، تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں جو ہیں ہمارے اندر کم تھیں، لیکن جیسے سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے تو ہم بھی ان چیزوں میں آگے آتے جا رہے ہیں، تو ہمارے بھی جو نیوز اینکر ہیں وہ بھی ان کی طرح خبر دیتے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم تو شروع سے کتابوں میں جو اردو پڑھتے آئے ہیں، ہم تو ہونے والا پڑھتے رہے ہیں، ہونے جا رہا تو کبھی ہم نے پڑھی نہیں۔ تو آج یہ اسی طرف چل پڑے ہیں، اردو خبریں دینے کا سٹائل بھی سارا انہی کی طرح کا، یہ سارا کچھ تو ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ تو محمد شامی کے ہمیں کسی نہ کسی کو نا بخش دینا چاہیے۔ تو محمد شامی کی یہ جو سجدہ کرنے کی جو وجہ ہے نا، جو نہ کہ انہوں نے وہ اچانک رک گئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھک کے نڈھال ہو کے ویسے گر گئے ہوں اور نہ رکے، اور ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ تو ہمیں
اس کو نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ انڈین مسلمان ہے چاہے وہ پاکستان مسلمان ہے، نیگیٹیوٹی سے آپ دور رہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے، کم از کم آپ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں سانس تو نکلے گا ہی نا، کچھ نہ کچھ ایک آدھ بندہ اس میں سے کم تو ہوگا، تو اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں، اور باقی خوش رہا کریں، اور لوگوں کو بھی خوش رہنے دیا کریں، اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں۔